بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر دینا شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام عرض کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بلکہ ہم تمام لوگوں پہ رحم کرے، کیونکہ اس وقت دنیا بے انتہا پریشان ہے، مہنگائی آل اوور دا ورلڈ ہے، اور امریکہ میں چونکہ یہیں رہتا ہوں اٹلانٹا جارجیا، یہاں مہنگائی بے انتہا ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو ایک معمولی سی بات ہوں، جو بکری کا گوشت ہے وہ یہاں $15 پر پاؤنڈ بنتا ہے۔ اب اس کو کنورٹ کر لیں آپ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ جو ایگز ہیں وہ $7.5 پر 18 کے قریب آتے ہیں یہاں، اور ڈزن کا سسٹم نہیں ہے۔ بہرحال دنیا چلتی رہتی ہے، لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، ایک دن ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ مجھے پاکستان کے لوگوں کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کس طرح وہ ان کے دن و رات گزرتے ہیں۔ سب سے تکلیف دہ یہی چیز میرے لیے ہے۔ میں دعا کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنا ہم پہ فضل اور کرم کرے اور لوگوں کو صبر جمیل عطا کرے، کیونکہ یہ چیز باغیانہ خیالات انسان کے ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگ جو اس وقت چور اچکے اٹھائے گیرے لفنگے یہ سب جو ہیں ڈاکہ ڈالنے والے، یہ سب غربت محرومی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور پاکستان کا مستقبل بہت ہی تاریک ہے، اور آپ سب کو مل کے دعا کے علاوہ کچھ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ گزارشات کروں گا۔ دنیا میں کون ایسا ہے کہ جس کو دکھ ملا نہیں، بلکہ جہاں میں ایسا کون ہے کہ جس کو غم ملا نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ رنج و الم، غم، ابتلا، آزمائش، دکھ، یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، اور شاید ہی دنیا میں ایسا کوئی گزرا ہے کہ جو یہ کہے اسے کوئی غم نہیں ملا، دکھ نہیں ملا، آزمائش نہیں ملی، وہ ابتلا سے نہیں گزرا، وغیرہ وغیرہ۔ اب قدرت نے ایک جگہ پہ یہ کہا ہے قرآن میں، کیونکہ وہی ہمارا سب سے اتھینٹک ہماری کتاب ہے، جس پہ ہمارا پورا ایمان ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ان پہ اتارا گیا۔ اس میں اللہ نے کہا میں تمہیں آزماؤں گا، ابتلا میں ڈالوں گا، بھوک سے، اولاد سے، جسم سے اور مال سے۔ اب دنیا میں ہر کیٹیگری اسی میں آ جاتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے جی اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، نہیں۔ بھوک، کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے۔ اسی طرح کئی جنگیں ہوئیں، اس میں جو سپاہی تھے ان کو کھانا نہیں ملتا تھا۔ ایک لڑائی میں ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں اینٹیں باندھی ہوئی تھی، پتھر باندھے ہوئے تھے، اوروں کو ایک تھا، آپ کے 2 تھے، اور آپ نے کرتا ہٹا کے بتایا۔ حالانکہ وہ ایک اشارہ کرتے تو پوری کائنات کی فوڈ کی ڈشیں ان کے پاس آ جاتے تھے، لیکن چونکہ انہیں پتہ تھا یہ میری آزمائش ہے۔ اسی صورت سے دنیا میں نوح کا قصہ دیکھیں آپ، 8.5 سال ان کی زندگی تھی، 9.5 سال قرآن میں یہ لکھا ہے، اور سوائے دکھ اور غم کے کچھ نہیں ملا انہیں۔ دھکے دیتے تھے ان کی قوم کے لوگ، اخیر میں
ان کو کشتی بنانے کا حکم کیا، کشتی میں لوگ سوار ہوئے اور وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، بیوی جہنم چلی گئی۔ آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے۔ پھر رنج و غم کی بات کہتے ہیں دکھ کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے سال جب پتہ لگا کہ ان کے بیٹے کو کنویں میں ڈال دیا گیا، حالانکہ سب اللہ کی پلاننگ تھی، اور وہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے حضرت یوسف کو، عرصے تک وہ چلے گئے، آپ کی آنکھوں کی بینائی روتے روتے چلی گئی۔ یہ آزمائش آئے گی۔ حضرت یونس کو پیٹ میں ڈال دیا گیا مچھلی کے، کوئی مذاق ہے یہ؟ کوئی 3 دن وہ اندر رہے ہیں کیا نام مچھلی کے اندر، صرف ایک چھوٹی سی غلطی پہ، اس کا وقت نہیں ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی، ایسی بیماری جس کا کوئی ذکر نہیں قرآن میں، لیکن ان کو بیمار ڈالا گیا، ایک درخت کے نیچے وہ رہتے تھے، اور جو کھانا پینا کا سلسلہ ہوتا تھا درخت کے ذریعے ہوتا تھا، ان کی آزمائش ہوئی۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اتنی جنگیں ہوئی، اتنا تنگ کیا لوگوں نے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنی مجھے دکھ اور غم ملے کسی کو نہیں ملے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے بندے، خاص بندے جو کہ یہ کیا نام ہے پیغمبر خدا ہے، ان کو آزمائش میں ڈال کے ہمیں بتایا کہ دیکھو میں نے ان کو آزمائش میں، ابتلا میں، بھوک سے، جو بھی ہو سکتا ہے، بیماری سے، محرومی سے، یہ میں نے ان کو امتحان میں ڈالا۔ کیوں کہ اس نے کہا ہے قرآن میں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، آزمائش کروں گا تمہیں، بھوک سے، پیاس سے، بھوک سے اس میں پیاس آ جاتی ہے، بیماری سے، اور نفع نقصان سے، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یعنی مال کے نقصان سے۔ اس امتحان میں جو پاس ہوتا ہے، اللہ کے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کی درجنوں دعائیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جیسے پاکستان میں بھوک اور پیاس ہے، پانی نہیں ملتا، تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ پانی کے لیے کوئی بندوبستی نہیں کرتے، لوگ کھا جاتے ہیں، مال کھایا۔ پاکستان میں تو یہ بڑا عام ہے کہ جتنے بھی پالیٹیشین ہیں جو بہت ہی بے ایمان اور دھوکے باز، فراڈیے، بے غیرت، بے شرم، بے حیا اور انتہائی بدترین کریکٹر کے لوگ ہیں، مولوی بھی بدترین کریکٹر کے ہیں، پالیٹیشین۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ عدلیہ ہو یا گورنمنٹ ہو یا پھر آرمی ہو یا پھر یہ مولوی سیکشن ہو، یہ سب دھوکے باز ہیں۔ تو اب اگر عوام کو چینی نہیں ملتی، انڈے نہیں ملتے، ٹماٹر نہیں ملتے، اس میں اللہ کیا کرے بھائی؟ تم بے ایمان ہو، اللہ دھوکے اور بے ایمانی کے تو خیر برکت نہیں دیتا۔ تو اسی لیے اللہ نے شروع میں کہہ دیا تھا سورہ بقرہ میں کہ یہ وہ کتاب ہے، پہلی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ پھر آگے اللہ کیٹیگری بتاتا ہے، اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ جو متقین ہے۔ متقی کا مطلب ہے پرہیزگار، جو برائیوں سے دور رہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ رزق کھاتے ہیں جو میں دیتا ہوں۔ یہ جو بے ایمانی کا رزق ہے، رشوت کا ہے، زبردستی کا، یہ ہے، اس سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ جو آپ اپنے ہاتھ پیر کی محنت کرتے ہیں، دماغ لڑاتے ہیں،
یہ رزق اللہ کیا رزق کہلاتا ہے۔ پھر کہتا ہے اسی رزق سے وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے صرف ایک تو ریگولر نماز ہے، یہ اللہ نے واجب کیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ تم سے پہلی والی قوموں کو یہ اسی لیے کیا ہے اللہ نے۔ آپ پڑھیں اس میں لاجک دیکھیں کیا ہے کہ جب انسان 5 دفعہ اللہ کے حضور جھکتا ہے تو شاید اس کو یہ شرم آئے ابھی میں نے رشوت لی ہے، اب میں کس منہ سے سجدے میں جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نماز سے دور ہو گئے، اس لیے کہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی تو میں نے برائی کی ہے، رشوت لی ہے، کسی کے ساتھ زبردستی کی ہے، کسی کا حق مار دیا، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس شخص کی نماز کیسے ہوگی؟ کوئی بھی عبادت ہو۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم صدقہ و خیرات کیا کرو۔ صدقے و خیرات سے جو ہے نا وہ بلائیں ٹلتی ہیں، دوسروں کو سہارا ملتا ہے، جو بے کس ہے، بے بس ہے، مجبور ہے۔ تو اللہ نے ایک نظام کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ ایک معاشرہ اچھے خطوط پہ چلتا رہے، لوگ نیک بھی رہیں، لوگ ہمدرد بھی رہیں، لوگ سہلے بھی رہیں، اور لوگ ایک دوسرے کی مروت کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے کام آئے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم اللہ کے اصولوں پہ نہیں چلیں گے تو پھر حشر کیا ہوگا ملک کا، پاکستان کا۔ ایک ہندو نے پریڈکشن کی ہے، وہ جوتشی ہے وہاں کا، انڈیا کا، کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے 2030 میں ہو جائیں گے۔ یہ بڑی الارمنگ چیز ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ اللہ تو اس کی نہیں سنے گا۔ نو، اس میں اللہ کے سننے کی، اس نے تو ایک پریڈکشن کی ہے، ایک ویو بیان کیا ہے، جیسے آپ بیان کرتے ہیں۔ جھوٹ بولتے رہتے ہیں لوگ، آپ اس پہ توجہ دیتے ہیں، سنتے ہیں، کیوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ جیسے وہ اسحاق خان کیسے کیسے بیانات دیتا ہے معیشت کے بارے میں، جو سب جھوٹ ہوتے ہیں۔ باہر والے چونکہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، نیو یارک ٹائم میں، ٹائم میگزین میں، اکانومسٹ میں، ان سب میں ان کے آرٹیکل آتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پاکستان کے پاس کوئی اور سورس ہے نہیں، وہ لوگ باہر کی چیزیں نہیں پڑھتے۔ میں تو پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں تو رہتے ہی ایسے ملک میں جہاں ہر چیز بڑی نمایاں ہے، اور کوئی یہاں پابندی تو ہے نہیں کہ جی وہ عمران ریاض کی طرح اس کو قید کر لیا، اس پہ ظلم و ستم کیا کہ بس تم ہمارے ہو جاؤ۔ تو ویسے بھی جس میں معاشرے میں ظلم و ستم ہوگا، اللہ کی ہر نعمت سے وہ دور رہے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ لوگ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے۔ وہ جو چور چکے ہیں جو وہاں لندن میں وہ ڈرپوک بیٹھا ہوا ہے، اور ایک زمانے میں الطاف حسین کے لیے ٹریفک بند ہو جاتی تھی، ریڈیو کے پروگرام چینج ہو جاتے تھے، آج اس کا کیا حشر ہے؟ لیکن عوام کا بھی تو حشر کیسا ہے، آپ سمجھے؟ جہالت غربت لاتی ہے، جہالت کیا نام ہے غلط روایات پیدا کرتی ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں یہ جو مولوی ہیں، سب سے خطرناک مولوی ہیں۔ ایک مولوی ہے جو 1 کروڑ مولوی کے برابر ہے، بدماش، لفنگا، بے ایمان، دھوکے باز، بے غیرت، بے شرم، بے حیا، فضلو خان۔ یہ جو مولوی فضلو ہے کتنا فضول آدمی ہے، اس کا نام مولوی فضول رکھنا چاہیے تھا۔ لوگ ابھی بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اس لیے پولیٹیشین ڈرتے ہیں کہ اس کے پاس ڈنڈا بردار فوج ہے۔ اور پاکستان میں تو جس نے بھی اسلام کا نام لیا لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ خود جاہل ہیں، اور جاہل مولوی بھی ہیں، بے عمل بھی ہے۔ قرآن میں ان کے بارے میں کہا ہے یہ وہ ہیں جن پہ کتابیں لاد دی گئی، یہ گدھے ہیں۔
پڑھ لیجئے قرآن میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابتلا، آزمائش، غم اور غصہ یہ کیسے ختم ہو؟ تو دیکھیے، جب تک معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا جس پہ اللہ نے کہا میں نے اس پہ عذاب ڈالا بری گھڑی میں، وہ بھی بری گھڑی میں، تو ایک فرشتے نے کہا یا اللہ اس میں نیک بھی تو ہے، تو اللہ نے کہا ان نیکوں کو میں کیا کروں جنہوں نے اپنے جیسے کچھ نہیں بتایا، انہیں نے تبلیغ نہیں کی، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہیں نے لوگوں کو سمجھایا نہیں، وہ خود نمونہ نہیں بنے فکر اور عمل کا، تو اللہ نے کہا نہیں، ایسی بستی کو مجھے چاہیے نہیں، پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ نافرمانی کے لیے کیا نام ہے، حضرت صالح کو جو انہیں نے ایک اونٹنی بھیجی تھی کہ یہ آخری امتحان ہے، اس کی کوچے کاٹ دی اور وہ چیختی پہاڑ پہ چڑھ گئی، بعد میں اس نے اتنی زور سے چیخیں ماری، اس کی آواز ایسی بلند ہوئی کہ سب لوگ مر گئے۔ اسی صورت سے آپ دیکھیے فرعون کا کیا حشر ہوا، شداد کا کیا حشر ہوا۔ ہم شیطان کے پیچھے لگ گئے، ہر وہ بات جو شیطان ہم سے کرواتا ہے ہم خوشی سے کرتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ غم و غصے کا تحمل، صبر اور کوشش۔ اچھی خوراک ہونی چاہیے، ورزش ہونی چاہیے، اور اللہ کی کثرت سے کثرت سے یاد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کے اطمینان پہنچتا ہے دل کو۔ اور اس کے علاوہ ایک دعا ہے لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی مصیبت آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ارحم الراحمین، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان پہنچتا ہے۔ اللہ کے حضور جھکے، رزق حلال کھائیں، تھوڑا ہو، قرآن میں ہے کہ تھوڑا ہے ہوتا ہے لیکن اس کی خیر و برکت تم نہیں جانتے ہو۔ باقی یہ ہے کہ دنیا کی جو لالچ ہے، یہ دنیا کی چمک ہے جو آج کل ہم کیا نام ہے میڈیا پہ دیکھتے ہیں، یہ فیٹل ہے، یہ ہلاک کر دے گی، اس نے قوموں کو ہلاک کر دیا۔ سوچ سے انسان بڑا ہوتا ہے، سوچ ہی سے نیچے گرتا ہے زمین پہ۔ ایک دنیاوی بات کے لیے اپنے ایمان کو نہ بیچے، رزق حلال کھائیں۔ اگر سب لوگ رزق حلال کھانے لگے تو اللہ ایسی خیر و برکت دے گا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں، اللہ ان کو غرق کرے، ان پہ خدا کی لعنت ہو بلکہ ہر شخص کی لعنت ہو۔ میں ایسی باتیں نہیں کرتا لیکن میرا دل دکھتا ہے، میں اپنے وطن سے بہت پیار کرتا ہوں، اسی لیے غربت کی وجہ سے میں امریکہ آ گیا، اور اب پتہ نہیں یہاں سے کب واپسی ہو، لیکن اب تو اوپر جانے کا ٹائم آ رہا ہے۔ اس لیے آپ سب کو میں خدا حافظ کہتا ہوں، اللہ حافظ کہتا ہوں۔ دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت، ہر بلا، ہر آزمائش، ہر ابتلا سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔